بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بد عمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہمیں بنا دیا جائے تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے، جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہیں جائیں گے، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت کیوں نہ ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، ان کا انتخاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں فرشتے 1 مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچا ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ وہ پوری نیک دلی کے ساتھ فیصلہ فرماتے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت، جس کا نام زہرا تھا، ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خامد کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں فرشتے اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی کے عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور دین میں اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا، اور میرا شوہر بہت ہی غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ فرشتوں نے انکار کر دیا اور وہ عورت چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس عورت کے عشق کی آگ اور بھی زیادہ بھڑک گئی۔ آخر ان فرشتوں نے اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ اس زہرا نام کی عورت نے ان فرشتوں کو اپنے گھر بلایا۔ یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اب وہ عورت ان فرشتوں سے بولی، یا تو آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا میرے بت کو سجدہ کریں، یا پھر اس کے علاوہ میرے شوہر کو قتل کر دیں یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم میں اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد۔ انہوں نے سوچا کہ شراب ہی کیوں نہ پی لی جائے، اور وہ بولے، لاؤ شراب ہی پی لیتے ہیں، اور انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو وہ دونوں مست ہو گئے۔ نشے کی حالت میں اس زہرا نامی عورت نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ وہ زہرا عورت تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان فرشتوں کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھی بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان تو میری حجابی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے تو شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن طعن کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا
ان کو اختیار دیجیے یا تو یہ دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا کا عذاب فانی اور ختم ہونے والا ہے اور آخرت کا عذاب ہمیشہ تک باقی رہے گا۔ ہم کو تو دنیاوی عذاب منظور ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیں۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں۔ سخت پیاس سے ان کی زبان باہر لٹکی ہوئی ہے اور یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے۔